بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری اللہ نواز، آپ کے لیے ایک حکایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام کو میرا سلام پہنچے۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، تو ہمیں ان کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم ان کا پیشاب یا قارورہ بھی کہتے ہیں، قارورہ لے کر ایک حکیم کے پاس جا پہنچے، تو وہ حکیم غور سے اس قارورے کو دیکھتا رہا، اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک بات کہی۔ وہ بات یہ تھی کہ حکیم کہنے لگا، مجھے یہ کسی عاشق کا قارورہ لگتا ہے۔ جب میں نے حضرت کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے شیخ کے پاس جا پہنچا، تو انہیں یہ ساری کہانی سنائی۔ تو وہ کہنے لگے کہ شیخ صاحب کے حضرت جنید کہنے لگے، شیخ صاحب کے پتہ چل جاتا ہے پیشاب سے بھی کہ کوئی عاشق ہے؟ کہاں پتہ چل جاتا ہے کہ عاشق ہے، تو پیشاب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت کرنے والا ہے۔ تو کہنے لگے، جناب سہل کا قول ہے، وہ کہنے لگے کہ حب خدا کی نشانی کیا ہے؟ حب خدا کی نشانی کیا ہے؟ حب خدا کی نشانی حب قرآن ہے۔ جس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اس کے اندر قرآن کی محبت ہوگی۔ اور حب خدا اور حب قرآن کی نشانی کیا ہے؟ تو کہا حب نبی ہے۔ جس کے پاس حب نبی ہے، اس کے پاس حب خدا ہے اور حب قرآن ہے۔ اور کہا کہ حب نبی کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ وہ سنت سے محبت ہے۔ اور سنت سے محبت کی نشانی کہا آخرت سے محبت ہے۔ اور کہا آخرت سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ وہ دنیا سے بغض رکھتا ہے، اس کے اندر آخرت کی محبت ہے۔ اور دنیا سے بغض کی نشانی معمولی مال پر راضی ہو جانا، اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا۔ کہا کہ تھوڑے سے مال کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، پھر وہی مال بھی اللہ کی راہ میں آخرت کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ کہا کہ اے ابن آدم، جو تو نے پہنا، جو تو نے کھایا، وہ تو اور جو تو نے آگے کے لیے بھیجا وہ ہے تیرا۔ جو تو نے کمایا اور اکٹھا کیا اور پیچھے چھوڑ گیا، وہ تو ہے تیرے وارثوں کا۔ تو کہا کہ جس کے دل کے اندر آخرت کی محبت ہوتی ہے، وہ دنیا کے تھوڑے سے مال پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت اور بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو الحسن جو ہے کا قول ہے، عبادت کی کہا کہ تین بنیادیں ہیں، تین چیزیں ہیں وہ عبادت کی بنیاد ہے۔ وہ کیا ہیں؟ کہا کہ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 زبان، اور نمبر 3 دھڑکنے والا دل۔ یہ تین چیزیں عبادت کی بنیاد ہے۔ کہا کہ آنکھ جو ہے اس سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ اوپر والے کو نہ دیکھو، نیچے والے کو دیکھو کہ تجھے اللہ نے کیسا بنایا ہے، پھر تجھے سمجھ آئے گی۔ جس کے ہاتھ ہیں وہ بغیر ہاتھ والے کو دیکھے، جس کی آنکھیں ہیں وہ نابینے کو دیکھے، اور جس کے پاؤں ہیں وہ کسی لنگڑے کو دیکھے، تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، زبان سچائی کا گہوارہ ہے اور ذکر و تسبیح کے لیے، اور دل جو ہے غور و فکر کے لیے ہے، اور زبان جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کے لیے۔ اور یہ سچائی کا گوارا ہے، اسے سچ بولا کرو۔ قرآن کہتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے عاشق بنائے، ہمارے دل کے اندر حب نبی بھی ہو، حب قرآن بھی ہو، اور حب خدا بھی ہو، اور آخرت کی حب بھی ہو، اور ہم آخرت کے لیے اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کریں، جس کا صلہ ہمیں ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اور ہماری زبان تسبیح و تحلیل کرے، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں، اور ہمارا دل جو ہے وہ غور و فکر کرے، اور ایسا دل ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔